السلام علیکم سامعین، 2 جمادی الاخری اور 5 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے شام میں اب حالات کیا ہیں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ جو حالات دوسرے ممالک کے ہمارے پاس تک آتے ہیں وہ انہی یہودی ایجنسیوں سے آتے ہیں جن پر یہودیوں قبضہ ہیں۔ ان میں خبر دینے والی ایجنسی ہے رائٹر۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، اس کا مالک یہودی ہے۔ تو جس طرح خبریں آئیں، ظاہر سی بات ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، ان میں جھوٹ سچ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سچ نکالنا ایک بہت مشکل ترین مسئلہ ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شام میں 1,15,000 افراد کی نقل مکانی، یعنی 1,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ مسلح گروپ جو آج کل شام پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اگلا نشانہ حمات شہر ہے۔ شام کے مسلح گروپوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے نوجوان حمات شہر کے مغربی اور مشرقی علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شہر حمات ہمارا اگلا نشانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ علاقے ہیں، حمات شہر کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، وہاں مسلح بہادروں اور شام کی فوج میں جھڑپ ہو رہی ہے۔ شامی فوج نے وسطی شام میں حمات گورنری میں ایک جوابی حملہ شروع کیا ہے اور ان مسلح گروپوں کو باہر نکالنے میں کامیاب رہی ہے، جنہوں نے ملک کے شمال میں بڑے پیمانے پر پیش رفت کی تھی۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا، حیۃ تحریر شام اور اس کے اتحادی گروپ شامی فوج کے ساتھ لڑائی کے بعد حمات شہر کے قریب کوہ زین العابدین کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ شامی فوج نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کے بعد فضائی مدد کے ساتھ جوابی حملہ کیا ہے۔ فوج نے مسلح گروپوں کو حمات شہر سے 10 کلومیٹر تک دور ہٹا دیا ہے۔ وہیں کی سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شامی فوج کے یونٹ شمالی حمات کے دیہی علاقوں میں مسلح دھڑوں کے ٹھکانوں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شامی فوج ان مسلح گروپ کے ٹھکانوں اور ان کی نقل و حرکت کے مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کئی مقامات سے مسلح دھڑوں کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ بدھ کے دن شامی فوج کی کمان نے روسی تعاون کے ساتھ حمات میں کم از کم 300 عسکریت پسندوں کو مار ڈالا ہے۔ شام میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی جنرل اتھارٹی نے اطلاع دی ہے کہ شامی فضائیہ نے روسی فضائیہ کی مدد سے ایک ہفتے میں شام میں 1,600 سے زیادہ ان مسلح گروپوں کو مار ڈالا ہے۔ اسی تناظر میں دوسرے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ روسی طیاروں نے کل شام ادلب پر بمباری کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے اور مارنے والے خود ہی ہیں، دونوں طرف اہل اسلام ہیں، وہ انہیں مار رہے ہیں، وہ انہیں مار رہے ہیں۔ ایک اور بتا کہ اموات جو موتیں ہیں شہر میں وہ 704 ہو گئی ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کل شام بتایا کہ شام میں مسلح گروپوں کے حملوں کے 8ویں دن تک اموات کی تعداد بڑھ کر 704 ہو گئی ہے۔ ان مرنے والوں میں 110 عام شہری بھی شامل ہیں۔ ان میں حیۃ تحریر الشام اور اس کے اتحادی گروپوں کے 361 عسکریت پسند، حکومتی فورسز کے 233 ارکان اور ان کے وفادار جنگجو شامل ہیں۔ آبزرویٹری نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ حکومتی فورسز کے لیے فوجی کمک شمالی، مشرقی اور مغربی حمات کے دیہی علاقوں کے محور پر پہنچ گئی ہے۔ حمات شہر کے مضافات میں مسلح گروپوں نے السماقیات، کفر رعا، مار شہور، ماردس اور فورسز کے ہیڈ کوارٹر سمجھے جانے والے بختر بند اسکول پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر 27 نومبر کو حیۃ تحریر شام اور اس کے اتحادی مسلح گروپوں نے شمال مغربی شام میں اچانک حملہ شروع کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے کل شام بتایا کہ ادلب اور حلب گورنریٹ علاقے میں لڑائیوں کے نتیجے میں 1,15,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ بہرحال ان خبروں سے اتنی بات تو نکل کر آ گئی ہے کہ شام کے ایک بڑے علاقے پر ان مسلح گروپوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ان کو غالباً وہاں سے پیچھے تو ہٹا جا رہا ہے، لیکن ان کو مکمل نکالنا، مستقل نکال باہر کرنا، یہ غالباً ایک مشکل کام ہے۔ یہ بتا دوں کہ جیسا خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جو شام ہیں اس کا تعاون روس کر رہا ہے اور جو مسلح گروپ ہیں ان کا تعاون امریکہ کر رہا ہے۔ ان دونوں ممالک کا تعاون اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ انہیں اپنا فائدہ دکھائی دیتا رہے۔ جس دن انہیں معلوم ہوگا
کہ فی الحال ان کا فائدہ نہیں ہے، تو اسی دن اسی میٹ میں پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم آپس میں ہی لڑتے لڑتے مارے جائیں گے۔